ناظرین، بیمہ پالیسی یعنی انشورنس کروانا کیسا ہے؟ آئیے آج اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیمہ پالیسی یا انشورنس کروانا کیسا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیمہ پالیسی یعنی انشورنس کروانا کیسا ہے؟ آئیے آج اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیمہ پالیسی یا انشورنس کروانا کیسا ہے۔ تو بیمہ پالیسی ناظرین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جنرل انشورنس، ایک ہوتی ہے لائف انشورنس۔ یہ جو جنرل انشورنس ہوتی ہے یہ اشیاء کی انشورنس ہوتی ہے، چیزوں کی انشورنس ہوتی ہے، جیسا کہ فیکٹری کی انشورنس کروانا، گاڑی کی انشورنس کروانا، گھر کی انشورنس کروانا یا کسی اور چیز کی انشورنس کروانا۔ تو یہ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جوا ہے۔ اچھا، یہ جوا ہے کیسے؟ اس کی صورت آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندے نے گاڑی خریدی ہے تو گاڑی خرید کر وہ کمپنی والوں سے گاڑی کی انشورنس کرواتا ہے اور وہ سال کا 30,000 روپیہ جمع کرواتا ہے۔ اب سال کا اس نے 30,000 روپیہ جمع کروایا تو ہوا کیا؟ خدا نخواستہ گاڑی کا ہو گیا ایکسیڈنٹ۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو گاڑی کے ٹھیک کروانے پر بالفرض لگ گیا 5 لاکھ روپیہ۔ تو اس نے کتنے جمع کروائے تھے؟ اس نے 30,000 روپیہ جمع کروایا تھا، اور فائدہ کتنے کا یہ حاصل کر رہا ہے؟ یہ 5 لاکھ کا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ کیا صورت بنے گی؟ یعنی تھوڑے پیسے جمع کروا کر ایک بہت بڑا فائدہ حاصل، بہت بڑی رقم جو ہے یہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جوا ہوتا ہے۔ یا پھر اس کی دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ اس نے 30,000 روپیہ انشورنس میں کمپنی میں جمع کروایا اور سال کا 30,000 دینا تھا، تو ہو گئی گاڑی چوری۔ گاڑی چوری ہوگی، اب گاڑی کی قیمت بالفرض بنتی تھی 15 لاکھ یا 20 لاکھ۔ اب اس نے 30,000 روپیہ جمع کروا کر 15 لاکھ یا 20 لاکھ کا فائدہ حاصل کر لیا۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جوا ہے۔ یا تو یہ صورت بنتی ہے کہ وہ سال کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، بڑی رقم حاصل ہو جاتی ہے۔ یا پھر کیا ہوا کہ پورا سال نہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، نہ گاڑی کا کوئی نقصان ہوا، نہ گاڑی چوری ہوئی۔ اب وہ سال گزر گیا، اس نے کتنے جمع کروائے تھے؟ اس نے 30,000 روپیہ جمع کروایا تھا۔ اب وہ سال گزر گیا، اس کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں، حتیٰ کہ وہ 30 کے 30,000 روپے اس کے چلے گئے، ضائع ہو گئے اور اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اسی کو ناظرین جوا کہا جاتا ہے کہ جوے کے اندر بندہ جو ہے وہ شرط لگاتا ہے یا پیسے رکھتا ہے، یا تو ان پیسوں کی وجہ سے یا اس شرط لگانے کی وجہ سے اس کو بہت بڑی رقم حاصل ہو جاتی ہے، بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یا پھر دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ اس کے جو پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور اس کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی کو جوا کہتے ہیں۔ اور جوا کیا ہے؟ جوا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح بیمہ پالیسی کی ہم دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے لائف انشورنس، یعنی اپنی زندگی کی انشورنس کروانا۔ اپنی زندگی کی انشورنس کروانا یہ بھی سود ہوتا ہے۔ یہ کیسے سود ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کی آپ کے سامنے میں 2 صورتیں بیان کرتا ہوں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی لائف انشورنس کرواتا ہے تو کمپنی کے ساتھ ان کا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ہر سال 20,000 روپیہ جمع کرواؤں گا ہر سال، اور 20 سال تک ہمارا یہ معاہدہ ہے۔ 20 سال سے پہلے اگر تو میں انتقال کر جاتا ہوں تو میری فیملی کو بالفرض آپ جو ہے وہ 4 لاکھ روپیہ دیں گے۔ یعنی 20,000 روپیہ جمع کروایا تو مدت پوری ہونے سے پہلے یہ لائف انشورنس کروانے والا کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ تو مرنے کے بعد اس کی فیملی کو کتنے ملے؟ 20,000 روپیہ بالفرض اس نے جمع کروایا تھا، تو 1 سال ہی گزرا تھا، 1 سال کے بعد یہ بندہ مر گیا، تو فیملی کو کتنے لاکھ روپیہ وہ کمپنی دے گی؟ جی 4 لاکھ روپیہ۔ جمع 20,000 جمع کروایا تھا اور فائدہ کتنے کا مل رہا ہے؟ 4 لاکھ کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یعنی 20,000 جمع کراؤ، 4 لاکھ مل گیا، تو یہ 4 لاکھ یعنی 3 لاکھ اور 80,000 روپیہ جو زائد مل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عوض سے خالی ہے، بدلے سے خالی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے، اور یہ قرض جمع کروا کر نفع حاصل کرنا بھی ہے، لہذا یہ سود ہے۔ اور اسی طرح اس کی اگر دوسری صورت کی طرف چلا جائے تو 20,000 روپیہ سالانہ جمع کروانا ہے، اور 20 سال کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی آپ کو اتنے پیسے آپ کے پروفٹ کے ساتھ، نفع کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ یعنی مدت پوری ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ ملنے تھے 20 سال کے بعد 4 لاکھ روپیہ، لیکن اس میں ہر سال انہوں نے سود ایڈ کر کے کیا کیا؟ بالفرض اس کو دے دیا 8 لاکھ روپیہ۔ یعنی مدت پوری ہو گئی، 20 سال کا عرصہ پورا ہوا، تو 4 لاکھ روپیہ اس کا بنتا تھا، 4 لاکھ اس نے جمع کروایا تھا، اور کمپنی اس کو 8 لاکھ روپیہ دے رہی ہے۔ تو یہ جو 4 لاکھ اضافی دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، حرام ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو قرآن و حدیث نے حرام
حرام قرار دیا. پھر اس میں لائف انشورنس کرنے والے جو ہے وہ بڑے ہیلے بڑے بہانے بیان کرتے ہیں. یہ جو کمپنیاں لائف انشورنس کرتی ہیں نا جی, یہ جناب کہتے ہیں ہم نے کاروبار کیا ہے, ہم نے یہ کیا وہ کیا. کوئی کاروبار نہیں ہوتا, یہ بالکل جو ہے وہ سود پر کام مبنی ہوتا ہے. نہ کاروبار کے اصولوں کے مطابق وہ کاروبار کرتے ہیں, اور نہ لائف انشورنس کروانے والے سے ان کا کوئی اس حوالے سے ایسی بات ہوتی ہے جی اتنا نفع ہو رہا ہے اتنا نفع ہو رہا ہے. تو اگر نفع ہو رہا ہے تو بھائی نقصان بھی تو ہوتا ہے نا, وہ نقصان تو آپ بتاتے نہیں ہیں, ہر سال نفع ہی ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کوئی کاروبار نہیں کرتے, اور نہ ہی وہ کاروبار کی شرائط پر کام پورا اترتا ہے. تو بیمہ پالیسی یعنی انشورنس, چاہے جنرل انشورنس ہے چاہے وہ لائف انشورنس ہے, جنرل انشورنس تو ہے ہی جو